بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس انتہائی آسان اور کمپریہنسو عربی کے کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ عربی سیکھنے کے حوالے سے چند ایک باتیں پائی جاتی ہیں ایک عام لوگوں کے درمیان کہ یہ بہت مشکل زبان ہے، اس کے قواعد بہت مشکل ہیں اور اس کو سیکھنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی سب سے پہلے دور ہونی چاہیے۔ جتنی بھی زبانیں اس وقت ہمیں آپ کو اس وقت آتی ہیں، اردو ہے، انگلش ہے یا اپنی اپنی علاقائی زبان ہے، اس میں سب سے آسان جو مزید سیکھی جا سکتی ہے سب سے آسانی سے وہ عربی ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی زبان آپ سیکھنے جائیں گے تو سب سے پہلے جو آپ کو چیلنج آئے گا اس کے الفابیٹس کو سیکھنا۔ آپ چائنیز کے الفابیٹس کو سیکھنے کی بات کریں، جاپنیز کو یا اور یورپ کی اور جو ممالک ہیں ان کی، تو شاید دن، ہفتے اور تو کیا مہینے اس پہ صرف ہو جائیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے اس کے قواعد کو سیکھنے کا، اور بعد میں اس کی وکیبلری، جو کہ آسان کام نہیں ہوتا۔ عربی کے کیس میں ہمیں الفابیٹس آلریڈی آتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ آئے گا وہ قواعد کا ہوگا۔ اس میں سے ہمیں گزرتے ہوئے اس کتاب کے مطابق، جو کہ تقریباً 200 صفحات پر مشتمل ہے، 35 سے 40 نشستیں درکار ہیں، اور تمام قواعد جو کہ بہت حد تک عربی کی بہت بڑی میجورٹی کو، ایک عام انسان کی ضرورت کے مطابق تمام قواعد اس میں کور ہوتے ہیں۔ تو 35 سے 40 نشستوں کی یہ ساری بات ہے۔ اور اگلا مرحلہ آتا ہے وکیبلری کا۔ تو وکیبلری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ آسان نہیں ہوتا اس کو جذب کرنا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ایک دن میں مزید وکیبلری کو ایڈ کرنا اتنا مشکل ہے کہ 2 سے زیادہ الفاظ ایک دن میں جذب نہیں کی جا سکتی۔ اور عربی کا تو معاملہ یہ ہے کہ آپ آلریڈی 80% گفتگو آپ کی عربی پہ مشتمل ہے، جو کہ آہستہ آہستہ اس کو پڑھتے ہوئے ریئلائز ہوگی۔ اس کے صفحہ نمبر 1 میں، اس کتاب کے صفحہ نمبر 1 میں کوئی خاص بات نہیں ہے جو کہ سیکھی اور سکھائی جائے، لیکن ایک سینس آف کمپلیشن کے لیے آغاز سے آغاز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ الفابیٹس کیسے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہیں الفابیٹس کے۔ اردو میں بہت سے الفابیٹس موجود ہیں جو عربی میں موجود نہیں ہیں، یعنی 7-8 الفابیٹس کا مویش یہاں پر موجود نہیں ہوں گے، اس میں کم ہیں۔ جو الفابیٹس آپ کو کٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ وہ الفابیٹس ہیں جو اردو زبان میں تو موجود ہیں لیکن عربی میں وہ موجود نہیں۔ اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو بڑی یہ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ بڑی یہ موجود نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے حروف کے جو اوزان ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ جیسے آپ بے کہتے ہیں تو بے لکھنے میں بے بڑی یہ بے کا استعمال کرتے ہیں۔ جب بڑی یہ ہی نہیں ہوگی تو پھر بے کا کوئی لفظ آپ کی زبان سے ادا نہیں ہوگا۔ اسی لیے بے کو با، تے کو تا، اور اس طرح سے بہت سی چیزوں کو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اور بے یا تے اس طرح کا کوئی وزن یہاں پر نہیں آتا۔ رے کو بھی را کہیں گے، بے کو بھی با کہیں گے، سے کو بھی سا کہیں گے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ ہے کہ یہاں جو الف ہوتا ہے، قرآن پاک کے مطالعے کے دوران آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض دفعہ الف کے اوپر کوئی حرکت یعنی زیر، زبر، پیش موجود ہوتی ہے، اور بعض دفعہ اس کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ جس الف کے اوپر کچھ بھی موجود نہیں ہوگا اس کو آپ الف کہیں گے، اور جس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت موجود ہوگی اس کو حمزہ کہا جائے گا۔ اگلے صفحے پر آپ تشریف لائیں تو آپ دیکھیں گے کہ حرکات کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ حرکات میں ہیں جی زبر، زیر اور پیش۔ زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے۔ اگر زبر کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہو تو وہ الف بن جاتی ہے، زیر کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہو تو وہ یا بن جاتی ہے، چھوٹی یا، اور اگر آپ نے واو کو یا پیش کو لمبا کرنا ہو تو واو بن جاتی ہے۔ اس لحاظ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زبر آدھا الف ہے اور زیر آدھا یا ہے اور پیش آدھا واو ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو سکون نظر آئے گا جسے جزم کہتے ہیں، بعض حروف پر آپ کو جزم نظر آئے گا۔ اور اس کے بعد جو اگلی بات یہاں پر دکھائی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ کلمہ کی کیا اقسام ہوتی ہیں۔ تو کلمہ کسی بھی بامعنی لفظ جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ کلمہ کہلائے گا، اور کلمہ کے کمبینیشن جو ہوں گے وہ یا تو مکمل جملہ کر دیں گے یا ایک ادھورے جملے کو ادھورا چھوڑ دیں گے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے جو جملہ مکمل ہو جائے، جس سے پوری بات سمجھ میں آ جائے، اسے آپ مرکب تام کہیں گے۔ تام تمام سے نکلا ہے، اور جو اس کا ایک پارٹ ہوگا اسے آپ مرکب ناقص کہیں گے۔ ناقص کا مطلب ہماری اردو لینگویج میں تو کسی غلط چیز کے معنی میں آتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب صرف یہ ہے کوئی بھی ایسی چیز جو کہ مکمل نہیں ہے اس کو ناقص کہیں گے، جس میں کچھ تھوڑا سا نقص ہے، یعنی کہ مکمل ہونے میں کوئی کمی واقع ہے، اس چیز کو ناقص کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ کسی برے معنی کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا۔
اس کے علاوہ ایک چیز یہاں دیکھیے کہ انگلش میں اگر آپ بات کرتے ہیں تو پارٹس آف سپیچ سب کی نظروں سے گزرے ہوئے ہیں. تو پارٹس آف سپیچ انگلش میں ناؤن، پرو ناؤن، ورب، پرو ورب، ایڈورب 6 ہیں، 7 ہیں یا 8 ہیں. تو عربی میں پارٹس آف سپیچ صرف 3 ہوں گے: اسم، فعل اور حرف. اس میں بہت سارے جو انگلش میں موجود ہیں وہ یہ نہ سمجھیے کہ عربی میں موجود نہیں ہوں گے، وہ سارے اجزاء موجود ہیں، لیکن وہ اسم کی کیٹیگری میں ڈال دیے جاتے ہیں، وہ اسم کی سب کلاسز کے طور پہ پڑھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جی آگے ہے کہ اسم کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہوگا. علامات اسم، کسی بھی لفظ کے آخر میں اگر تنوین پائی جائے گی، 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، جس کا جو اختتام ہوگا وہ ان یا ان یا ان کی پیٹرن پہ ہوگا، تو اسے تنوین کہیں گے. تنوین کا لفظ بھی نون سے ہی نکلا ہوا ہے. تو اسم کے اینڈ میں آخر میں یا تو تنوین پائی جاتی ہے اور یا شروع میں ال ہوتا ہے. یہ 2 چیزیں نشانی ہیں اسم کی. اس کے علاوہ کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں، جیسے موسیٰ بھی ایک اسم ہے جس کے شروع میں نہ تو ال ہے اور نہ ہی آخر میں تنوین ہے، لیکن باقی بہت ساری چیزیں، بہت سارے نام ایسے ہیں جن کے آخر میں یا تو تنوین ہوگی اور یا شروع میں ال ہوگا، جیسے محمدن. قرآن مجید میں 14,000 سے زائد اسم ایسے ہیں جن میں تنوین استعمال ہوئی ہے، جیسے شمس، قمر، کتاب، قلم اور بہت سارے. عربی میں 85% اسم ایسے ہیں جو کہ تنوین والے الفاظ ہیں. ایک بات یاد رکھیے کہ ال اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، یعنی یا تو کتابن ہوگا اور یا پھر الکتاب ہوگا، الکتابن نہیں ہو سکتا. اسم کی بنیادی اقسام کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. ویسے تو آپ کو اسم کی بہت ساری اقسام نظر آئیں گی آگے پڑھتے ہوئے، جیسے اسم ضمیر، اسم معرفہ، اسم نکرہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اقسام ملیں گی. لیکن بنیادی طور پہ کسی بھی اسم کی، کسی بھی ناؤن کی 2 اقسام آپ کو دیکھنے میں آئیں گی. ابھی یہاں پر آپ پڑھیں گے کہ اسم کی بنیادی طور پہ 2 اقسام ہیں. ایک اسم ذات، جیسا کہ مرد ہو تو رجل، عورت ہو تو امرأۃ، کتاب، قلم، سیف، مسجد، مدینہ. یہ کچھ چیزوں کے اپنے ذاتی نام ہیں، ان کی صفت یا ان کی کوالٹی یہاں بیان نہیں ہو رہی. ہاں اگر مرد کی بات کرتے ہیں رجل کی کہ وہ منافق ہے تو منافقن اس کی صفت ہوگی. اگر وہ مومن ہے تو مومن اس کی صفت ہوگی. اسی طرح سے کتاب اس میں ذات ہے، لیکن کتاب اگر موٹی ہے تو ہم کہیں گے کہ زخیم. زخیم جو ہوگا وہ کتاب کے لیے اس میں صفت ہوگا، اور کتاب کے لیے اس میں ذات ہوگا. تو اس طرح سے آپ نے اس میں ذات اور اس میں صفت کا فرق دیکھا کہ کسی بھی چیز کا ذاتی نام جس سے وہ چیز پہچانی جائے وہ اس میں ذات ہوگا، اور اس کی کوالٹی جس اسم سے آپ کے سامنے کھل کے سامنے آ رہی ہوگی اس کو اس میں صفت کہیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم مفردات پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہم مفردات میں جنس، عدد، وسعت اور اعراب کو پڑھا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. اور سب سے پہلے ہم جنس یعنی مذکر اور مؤنث کو پڑھیں گے.